السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 10 جنوری 2024 جمعہ کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ وقف املاک سے متعلق یوگی آدتیہ ناتھ کا بیان حقیقت سے بعید اور گمراہ کن۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے کہا کہ وقف جائیدادوں کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن یوپی وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی دشمن کی جائیداد ہے۔ دوستو، اسی ویڈیو کے اندر آپ کو ایک شخصیت کے بارے میں بتایا جائے گا کہ حضرت کا انتقال ہو چکا ہے۔ مختصراً ان کے بارے میں آپ کو آگے اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ چلیے اس رپورٹ کو پہلے مکمل سن لیتے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے وقف املاک سے متعلق بیان پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان کا بیان نہ صرف گمراہ کن بلکہ حقیقت سے بعید ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے بیان دیتے ہوئے اپنے آئینی عہدے کی پامالی کی ہے۔ ان کے بیان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک مخصوص اقلیت کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے بتایا کہ وقف املاک کا مقصد ہمیشہ سے معاشرتی فلاح و بہبود رہا ہے اور ان کا استعمال اسلامی تعلیمات کے مطابق مساجد، تعلیمی اداروں، ہسپتالوں اور یتیم خانوں کی تعمیر اور ضرورت مندوں کی امداد کے لیے ہوتا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے مزید کہا کہ وقف بورڈ کا قیام 1954 کے وقف ایکٹ کے تحت عمل میں آیا ہے۔ اسی بنیاد پر ملک کی بیشتر ریاستوں میں وقف ایکٹ قائم ہے، جن کی نگرانی اور سرپرستی ریاستی حکومتیں کرتی ہیں۔ خود ان کی حکومت کی سرپرستی میں یوپی وقف بورڈ کام کر رہا ہے۔ نیز ایک سینٹرل وقف کونسل بھی ہے جو حکومت ہند کی نگرانی میں چلتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستانی قانون نے وقف املاک کے تحفظ کے لیے باقاعدہ اور مستحکم نظام قائم کیا ہے، لہٰذا انہیں اس طرح کا بیان دیتے ہوئے اس کے اثرات و نتائج پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا بیان وقف بورڈ زمین مافیا ہے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ملک کے قانون، اس کے آئین اور یہاں کی حکومتوں کو اس مافیا کا سرپرست بتا رہے ہیں، اور یہ کہ وقف جائیداد میں اس ملک کا حصہ نہیں ہے بلکہ کسی دشمن کی جائیداد ہے۔ مولانا محمود مدنی نے یہ بھی کہا کہ وقف بورڈ کے باوجود اس ملک میں بڑی تعداد میں وقف کی زمینوں پر سرکاری و غیر سرکاری اداروں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے وزارت اقلیتی امور نے 27 نومبر 2024 کو پارلیمنٹ میں تسلیم کیا تھا کہ 58,929 وقف جائیدادیں تجاوزات کی شکار ہیں۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ بسواراج بوئی کے سوال کے جواب میں یونین اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ وزارت اور سینٹرل وقف کونسل CWC کو وقف جائیدادوں کے متعلق مختلف مسائل پر شکایات موصول ہوتی رہتی ہے، جنہیں متعلقہ ریاستی وقف بورڈ اور حکومتوں کو مناسب کارروائی کے لیے ارسال کیا جاتا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے اس بات پر زور دیا کہ وقف کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن ایک ذمہ دار عہدے پر بیٹھے شخص کو ایسے غیر حقیقت پسندانہ بیان سے گریز کرنا چاہیے۔ بحیثیت وزیر اعلیٰ ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ وقف جائیدادوں کو تحفظ فراہم کرے، لیکن ان کے اس طرح کے بیان کے بعد یہ امیدیں معدوم ہو گئی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ یوگی آدتیہ ناتھ کا یہ کہنا کہ وقف کی زمینیں واپس لے کر غریبوں کے لیے مکان اور اسپتال بنائے جائیں گے نہ صرف ایک سیاسی دعویٰ ہے بلکہ اس میں وقف کے اصل مقصد کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ وقف کی زمینیں ہمیشہ سے غریبوں، یتیموں اور مستحق افراد کے فائدے کے لیے وقف کی جاتی رہی ہیں اور ان کا استعمال ان کے فلاحی مقاصد کے لیے ہونا چاہیے۔ انہوں نے حکومت کو متوجہ کیا کہ وہ وقف کے مسائل پر آئینی اور قانونی حقوق کا احترام کرے اور ہر ریاست میں قائم وقف بورڈ کو مزید مضبوط بنائے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ وقف کی زمینوں کا استعمال اس کے اصل فلاحی مقاصد کے لیے ہو۔ وہیں دوسری جانب انتہائی افسوسناک خبر، انتہائی رنج و الم افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ پڑوسی ملک پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت شیخ الحدیث و تفسیر محدث کبیر محقق جلیل استاذ الاساتذہ حضرت اقدس مولانا مفتی عطاء الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق شیخ الحدیث و مدیر اعلیٰ جامعہ مدنیہ بہاولپور کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان و متعلقین و متوسلین شاگردان رشید کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وہیں دوسری جانب مدرسہ دارالعارفین صوفی والی مسجد قریشیان نمبر 1 محلہ قصابان تھانہ بھون میں آج دعائیہ مجلس کا انعقاد کیا گیا، جس میں حفظ مکمل کرنے والے طالب علم محمد ابو ذر کی قرآن کریم مکمل کروا کر دعا کی گئی۔ آپ تمام حضرات سے بھی طالب علم کے لیے خصوصی طور پر دعا کی درخواست ہے اور آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ مدرسے کی طرف متوجہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔